بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع مروی ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک گھنی شاخ ہے، جس نے اسے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جس نے اسے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 خوبیوں کے بارے میں سوال کیا، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا گمان تھا وہ صرف انہی میں ہے، اور 7ویں خوبی کو موسیٰ علیہ السلام خود پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، بولتا نہیں۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ انصاف پسند ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلہ کرتا ہے جو خود اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ شخص جو علم سے سیر نہیں ہوتا، لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ نمبر 6، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو اسے دے دیا جائے اس پر راضی ہو جائے۔ نمبر 7، موسیٰ علیہ السلام، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو شخص مالدار ہونے کے باوجود اسے اپنے لیے کم سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی مال سے نہیں ہوتی، غنی اصل میں دل کا کشادہ ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کشادگی اور تقوی رکھ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ماتھے پر فقیری رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تشریح: اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمے کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا، میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟
میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔